مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ نماز عصر کی فضیلت اور مسائل۔ اس سے پہلے نماز فجر اور نماز ظہر کی فضیلت اور مسائل پیش کیے گئے تھے، اور فی الحال نماز عصر کی فضیلت اور اس کے مسائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ حضور اقدس رحمت تمام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اس شخص پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی۔ یہاں عصر سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ عصر کے فرض سے پہلے 4 رکعتیں جس نے پڑھی اس پر اللہ رحم کرے، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ یعنی عصر کی فرض سے پہلے 4 رکعت سنت جو پڑھتا ہے اس پر اللہ رحم فرمائے، یہ سرکار نے دعا فرمایا ہے اور اس کے حق میں بہتری کا اشارہ فرمایا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، حضور اقدس رحمت تمام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ پر حرام فرما دے گا۔ ایک اور جگہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع صحابہ میں ارشاد فرمایا، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اسے آگ نہ چھوئے گی۔ گویا کہ عصر سے پہلے کی سنت کی بڑی بے پناہ فضیلت ہے۔ اس سنت کو سنت غیر مؤکدہ سمجھ کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کی پابندی کرنی چاہیے، باعث برکت ہے اور بے پناہ فضیلت ہے۔ عصر پڑھی جاتی ہے جس میں 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے اور 4 رکعت فرض ہے۔ 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ کی نیت اس طرح کی جائے گی، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت عصر کی اللہ تعالیٰ کے لیے، سنت رسول اللہ کی، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ 4 رکعت فرض عصر کی نیت اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض عصر کی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور مقتدی ہیں تو اس طرح اتنا اور کہیں، مقتدی اتنا اور کہے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ نماز عصر کے اہم مسائل۔ عصر کی نماز میں تاخیر مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر نہ کرنی چاہیے کہ آفتاب میں زردی آ جائے اور آفتاب پر بے تکلف نگاہ جم سکے۔ آفتاب میں زردی اس وقت آتی ہے جب غروب میں 20 منٹ باقی رہتے ہیں۔ غروب آفتاب ہونے کے 20 منٹ پہلے مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، نہ قضا، نہ نفل، بلکہ غروب کے وقت سجدے تلاوت و سجدے سہو ناجائز و مکروہ ہے۔ غروب آفتاب کے 20 منٹ پہلے کا وقت ایسا مکروہ وقت ہے کہ اس میں کوئی نماز پڑھنی جائز نہیں، لیکن اس دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس وقت بھی پڑھ لے، اگرچہ آفتاب غروب ہو رہا ہو تب بھی وہ پڑھ لے، لیکن بلا عذر شرعی اتنی تاخیر حرام ہے۔ حدیث شریف میں اس کو منافق کی نماز فرمایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ جب غروب کو 20 منٹ باقی رہیں تب وقت کراہت آ جائے گا، اس وقت آج کی عصر کے سوا ہر نماز منع ہو جائے گی، یعنی صرف عصر کی فرض نماز پڑھ سکتا، اس کی سنت نہیں پڑھ سکتا۔ جب آفتاب قریب غروب پہنچے اور وقت کراہت آئے اس وقت قرآن مجید کی تلاوت ملتوی کر دی جائے اور ذکر الہی و درود شریف پڑھے جائے، اس وقت تلاوت مکروہ ہے۔ عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا منع ہے، ہاں آفتاب غروب ہونے کے 20 منٹ پہلے تک قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔ عصر کی سنتیں شروع کی تھی اور جماعت قائم ہو گئی تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے اور جماعت میں شریک ہو جائے، سنتوں کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ ایک شخص عصر کی جماعت کی 4تھی رکعت میں شامل ہوا، امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ 3 رکعت اس طرح پڑھے کہ امام کے سلام کے بعد کھڑا ہو کر ثنا
یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اگر پہلے نہ پڑھا تھا تو اب پڑھ لے، ورنہ اعوذ بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کرے، اور الحمد و سورت پڑھ کر رکوع و سجود کر کے قعدہ میں بیٹھے، اور قعدہ میں صرف التحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے۔ پھر دوسری رکعت میں الحمد و سورت پڑھے اور رکوع و سجود کے بعد بغیر قعدہ کیے کھڑا ہو جائے، اور تیسری رکعت میں صرف الحمد شریف پڑھ کر رکوع و سجود کرے، قعدہ اخیرہ کر کے نماز تمام کرے۔ یہ چند مسائل عصر کی نماز کے متعلق تھے جو بہت اہم تھے، اسے معلوم رہنا چاہیے۔ اور ویسے تو شرع کے جتنے بھی مسائل نماز کے متعلق ہیں، وضو کے متعلق ہیں، غسل کے متعلق ہیں، ان سب کی جانکاری ہم سب کو ضرور ہونی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مسائل حقہ سے آگاہی کی توفیق نصیب فرمائے۔ نیز جلوہ نور کے اوپر اس کے 1000 سبسکرائبر ہونے پر حضور تاج الشریعہ قطب زمان قاضی القضات فی الہند حضور مفتی محمد اختر رضا خان ازہری علیہ الرحمہ کی یادگار والی کلپ پوسٹ کی گئی ہے، جو آپ نے سالوں پہلے خطبہ جمعہ فرمایا تھا اور نعتیں آپ نے پڑھی تھیں، وہ آپ جلوہ نور چینل پر پہنچیں، اور جلوہ نور چینل کے اوپر ایسی پوسٹیں ہوتی ہیں جو شرع کی جانب سے اجازت ہے۔ غیر شرعی پوسٹ سے بالکل پوری جلوہ نور ٹیم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، اور انشاءاللہ تعالی مکمل اسی انداز سے جلوہ نور چینل پر صرف مسائل کی باتیں ہوں گی، دینی باتیں ہوں گی، علماء کی تقاریر کی باتیں ہوں گی، مشائخ کے تبرکات پیش کیے جائیں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، شعراء کے کلام ہوں گے، تلاوت قرآن ہوں گے، خالص دینی پروگرام اس پہ انشاءاللہ نشر ہوگا۔ لہٰذا جو دین کی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں، عشق مصطفیٰ کا چراغ اپنے دل کے اندر جلانا چاہتے ہیں، اولیاء کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت اور بزرگان کاملین کی محبت کو اپنے اندر پیوست کرنا چاہتے ہیں، وہ ضرور چینل سے جڑیں اور دین کی باتوں کو عام کرنے کے لیے جلوہ نور کا حصہ بنے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔